السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین حضرات، ہمارے چینل نورانی قاعدہ اسباق و تجوید میں آپ لوگوں کو خوش آمدید ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھے۔ ناظرین، ہمارا جو کل کا سبق ہوا تھا تختی نمبر 21 حروف مقطعات کا تھا، جو کل مکمل ہو گیا ہے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہماری اس ویڈیو کو نہیں دیکھا ہے تو اس ویڈیو کو ضرور دیکھ لیجئے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے، بیل ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 22 میم ساکن کے قاعدے۔ نمبر 1، اظہار شفوی۔ میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حرف بالخصوص واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ نمبر 2، اخفاء شفوی۔ میم ساکن کے بعد با آئے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ نمبر 3، ادغام شفوی۔ میم ساکن کے بعد میم آئے تو میم کو میم سے ملا کر گنہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ تختی نمبر 22 کے اندر 3 چیز بتائی گئی ہے: اظہار شفوی، اخفاء شفوی، ادغام شفوی۔ اظہار شفوی کا جو قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ، یعنی با اور میم نہیں آنا چاہیے، اس کے علاوہ واو یا فا آئے تو میم کو ظاہر کر کے پڑھنا چاہیے، جیسے اردو میں ہم تم کی میم کو پڑھتے ہیں۔ اب یہاں دیکھیے، میں آپ کو مشق کر کے دکھاتا ہوں۔ یہاں دیکھیے میم ساکن پر کیا لگا ہوا ہے؟ جزم لگا ہے۔ میم ساکن کس کو کہتے ہیں؟ میم پر جزم لگا ہے۔ میم ساکن کے بعد فا آیا ہے تو کس طرح پڑھیں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہم فی، ہا الف زبر ہا، ہم فی ہا۔ یہاں دیکھیے میم پر جزم لگا ہوا ہے، اس کے بعد کیا آیا ہے؟ دال آیا ہے۔ تو اظہار شفوی کے اندر بتایا گیا کہ با اور میم نہیں آنا ہے، با اور میم نہیں آنا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ لام زبر لا، کاف میم پیش کم، لکم، دال یا زیر دی، لکم دی، نون پیش نو، لکم دینو، کاف میم پیش کم، لکم دینکم۔ یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد کیا آیا ہے؟ یا آیا ہے، اور دیکھیے با اور میم نہیں آیا ہے، تو اس کو کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں۔ لام میم زبر لم، یا لام زبر یل، لم یل، با زبر با، لم یل با، سین واو پیش سو، لم یل بسو، الف نہیں پڑھا جائے گا۔ اب یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد لام آ گیا ہے، با اور میم نہیں آیا ہے، اور یہاں دیکھیے پھر اگلا حرف جو ہے میم ساکن کے بعد تا آ گیا ہے، تو اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ حمزہ میم زبر اب، لام میم زبر لم، اب لم، تا نون پیش تو۔ یہاں دیکھیں نون ساکن کے بعد زال آ گیا، تو یہاں کیا کریں گے؟ اخفا کریں گے، نون کی آواز کو ناک میں چھپا کر کے۔ زال را زیر زر، ام لم تو زر، ہا میم پیش ہم، ام لم تو زر ہم۔ یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد حمزہ آیا ہے۔ اظہار شفوی کے اندر ایک چیز کو ہمیشہ دھیان میں رکھنا ہے کہ میم ساکن کے بعد با اور میم نہیں آنا چاہیے۔ لام زبر لا، ہا میم پیش ہم، لہم، حمزہ جیم زبر اج، لہم اج، را دو پیش رن، لہم اجرن، ہم فیہا، لکم دینکم، لم یلبسو، ام لم تنذرہم، لہم اجرن۔ اب یہاں دیکھیے اخفاء شفوی ہے۔ اخفاء شفوی کا قاعدہ ہے کہ میم ساکن کے بعد با آئے، میم ساکن کے بعد صرف با آنا چاہیے، اس کے علاوہ کوئی حرف نہیں آنا چاہیے۔ میم ساکن کے بعد اگر با آ گیا ہے تو گنہ کے ساتھ اخفا ہوگا۔ گنہ کس کو کہتے ہیں؟ ناک میں تھوڑی دیر آواز کو رکنا گنہ کہلاتا ہے۔ اب یہاں دیکھیے میم پر جزم لگا، اس کے بعد با آ گیا ہے، تو یہاں کیا کریں گے؟ ہا میم پیش ہم کو گنہ کے ساتھ اخفا کر کے پڑھیں گے۔ میں آپ کو پڑھ کے دکھاتا ہوں۔ حمزہ نون زیر ان، یہاں دیکھیے گنہ ہوگا، نون پر تشدید ہے۔ ان نون زبر نا، ان، را با زبر رب، ان رب، با زبر با، ان رب، ہا میم پیش ہم، ہم نہیں پڑھیں گے۔ یہاں دیکھیے ہا میم پیش ہم پڑھتے تھے، یہاں کیا پڑھیں گے؟ ہا میم پیش ہم،
ان ربهم با زیر بی ان ربهم بی ہا میم زیر ہم ان ربهم بهم. اب یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد کیا آگے ہے؟ با آگے ہے. اور یہاں اخفاء شفوی کے اندر بتایا گیا کہ میم ساکن کے بعد یعنی میم پر جزم لگا رہا ہے اور اس کے بعد با آ جائے تو کیا کریں گے؟ گنہ کے ساتھ اخفاء کر کے پڑھیں گے. تا را زبر تو میم یا زیر می تو می ہا میم زیر ہم تو می ہم با زیر بی تو می ہم بی ہا زیر ہی تو می ہم بی ہی جیم الف زبر جا ترمیہم بحجارہ را زبر را ترمیہم بحجارہ تا دو زیر تن ترمیہم بحجارۃ. یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا. میم ساکن کس کو کہتے ہیں کہ میم پر جزم لگا رہے ہیں. اور یہ جو پڑھا جا رہا ہے سبق سب میم ساکن کا کہا ہے یعنی میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد آئے گا. واو زبر و میم الف زبر ما وما ہا میم پیش ہم وما ہم با زیر بی وما ہم بی میم حمزہ سے ملا کے پڑھیں گے واو نہیں پڑھا جائے گا اور حمزہ پہ جزم لگا رہے گا تو اس کو حمزہ ساکنہ کہتے ہیں. اس میں پڑھنے میں جھٹکا ہوتا ہے. وما ہم بی میم حمزہ پیش مو وما ہم بمو میم زیر می نون یا زیر نی منی نون زبر نا منین وما ہم بمؤمنین. یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد با آ گیا یعنی میم پر جزم لگا ہوا ہے اس کے بعد با آ گیا تو یہاں کیا کریں گنہ کے ساتھ اخفاء دے کر پڑھیں. فا زبر فا با شین دبر بش فبش شین را زیر شر فبشر ہا میم پیش ہم فبشرہم با زیر بی فبشرہم بی عین زبر ع فبشرہم بعا ذال الف زبر ذا فبشرہم بعذاب با دو زیر بن فبشرہم بعذاب ان ربہم بہم ترمیہم بحجارۃ وما ہم بمؤمنین فبشرہم بعذاب. ادغام شفوی کا جو قاعدہ ہے میم ساکن کے بعد میم آ جائے میم ساکن کے بعد میم آ جائے تو میم کو میم سے ملا کر پڑھیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. اب یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ گئی میم ساکن کے بعد میم آ گئی. یہ دیکھیے میم پر جزم لگا اس کے بعد میم آ گئی لیکن یہ کاف میم سے نہیں ملے گا. کاف اس میم سے ملے گا اور یہ میم نہیں پڑھا جائے گا. تو جس میم پر تشدید ہو جس نون پر تشدید ہو وہاں گنہ ہوگا. یہاں دیکھیے میں نے آپ کو بتایا تھا نون پر تشدید یہاں گنہ ہوگا تو میم پر بھی تشدید ہوگی تو میم کو کیا کریں گے گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو کاف اس میم سے ملے گا. جب جزم اور تشدید آ جائے گی تو جزم والا حرف کیا ہو جائے گا نہیں پڑھا جائے گا تشدید والے حرف کو پڑھیں. حمزہ زیر ای لام یا زبر لئی الی کاف میم پیش کم الیکم میم را پیش مر الیکم مر سین زبر سا الیکم مرسا لام واو پیش لو الیکم مرسلو. یہاں دیکھیے ہمارے سامنے آیت آ گئی ہے. آخری حرف جو ہے نون ہے نون پر زبر لگا ہوا تو نون کے زبر کو کیا کریں گے ہٹا دیں گے نون پر جزم لگا دیں گے. اور جس حرف پر جزم لگا رہتا ہے پچھلا حرف آ کر مل جاتا ہے لیکن واو پر بھی جزم ہے لام واو سے مل جائے گا اور نون کو کیا کریں گے ساکن کر دیں گے. لام واو پیش لو نون ساکن لون الیکم مرسلون. یہاں دیکھیں میم ساکن کے بعد میم آگے ہے تو یہ ہا کو اس میم سے ملائیں گے یہ میم کو نہیں پڑھیں گے اور گنہ کے ساتھ پڑھیں گے. لام زبر لا ہا میم پیش ہم لہم میم الف زبر ما لہم ما یا زبر یا لہم ما یا شین الف زبر شا اوپر مد شا. یہ دیکھیے مد متصل ہے اس کو کیا کریں گے تین الف کے برابر کھینچیں گے جو مد ہے کیونکہ حمزہ اسی کر میں. لہم ما یشاء حمزہ واو پیش او لہم ما یشاء
دیکھیے آیت آ گئی، اس کے سامنے جو ہے نون پر زبر لگا، نون کے زبر کو کاٹ دیں گے، نون پر جزم لگا دیں گے، تو حمزہ واپس نون ساکن اون ہو جائے. لَهُم مَّا يَشَاءُونَ. یہاں دیکھیے میم ساکن کے بعد میم آ گیا تو یہ ہا اس میم سے ملے گی، یہ میم کو نہیں پڑھیں اور گنہ کے ساتھ پڑھا جائے. فا یا زیر فی، قاف پیش قو، فی قو، لام واو پیش لو، فی قلو، با زیر بی، فی قلوب، ہا میم زیر ہم، فی قلوبہم، میم زبر ما، فی قلوبہم، را زبر را، فی قلوبہم مرض، ضاد دو پیش ظن، فی قلوبہم مرض. یہاں دیکھیے میم پر جزم لگا، اس کے بعد میم آ گئی، اس پر تشدید لگا ہوا، تو یہ جزم والی میم نہیں پڑھی جائے گی، ہا اس میم سے مل جائے گی. فا زبر فا، ہا میم پیش ہم، فہم، میم عین پیش مع، فہم مع، را زیر ری، فہم معری، ضاد واو پیش ضو، فہم معرضو. اب یہاں دیکھیے آیت آ گئی، اس کے سامنے نون ہے، نون پر زبر لگا ہوا ہے، نون کے زبر کو کاٹ دیں گے، نون پر جزم لگا دیں گے، تو واو نون سے نہیں مل سکتا، ضاد واو پیش زو، نون ساکن ضون. فہم معرضون الیکم مرسلون لہم ما یشاءون فی قلوبہم مرض فہم معرضون. ناظرین آج کا سبق ہمارا اتنا ہی ہے. اگر اس سبق کے اندر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا کوئی اور بات آپ کو پوچھنی ہے یا پچھلے سبق کے اندر کوئی چیز آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو آپ جا کر بلا جھجک کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا ضرور اظہار کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کو ضرور جواب دیا جائے گا. پھر ملتے ہیں اگلے سبق کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.